السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، بھائیوں، آج ہم آپ کے سامنے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جو آدمی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب آدمی کے نصاب کے بقدر مال کا قرضوں سے بچا ہوا ہونا یہ ضروری قرار دیا گیا تھا۔ شروع میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ جہاں ہم نے شرائط بیان کیے تھے تو اس میں ایک شرط یہ بتائی تھی کہ قرضوں سے بچا ہوا ہونا چاہیے، یعنی آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال تو ہے لیکن قرض بھی ہیں۔ بسا اوقات قرضے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ قرضوں کو اگر دیکھا جائے تو اس کا سارا نصاب کے بقدر مال قرضوں میں ڈوب جائے گا، یعنی قرضے اتنے زیادہ ہیں کہ نصاب کے بقدر مال تھوڑا ہے اور قرضے اس سے بڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسا دیکھا جائے تو وہ آدمی صاحب نصاب تو کیا ہوگا، الٹا زکوٰۃ کا مستحق ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو کہ ایسی صورت میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرضوں میں کون سے قرضے نصاب کے بقدر مال سے وضع کیے جائیں گے، منہا کیے جائیں گے، یعنی اس کو مائنس کیا جائے گا، اور کون سے قرضوں کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ جتنا بھی آدمی کے پاس مال ہے اس مال میں سے پہلے آپ قرضوں کو مائنس کریں گے۔ قرضوں کو مائنس کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تب تو زکوٰۃ ہے، ورنہ اگر نصاب سے کم ہوتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ کون سے قرضے مائنس کریں گے، تو اس کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کون سے قرضے مائنس ہوں گے کون سے نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے بیوی کا مہر معجل۔ دیکھیے، مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ایک مہر معجل ہے عین سے، اور ایک مہر مؤجل ہے حمزہ سے۔ مہر معجل کا مطلب ہے کہ فوراً دیا جانے والا مہر، یعنی ایسا مہر باندھا ہے جس میں قید لگائیے کہ یہ مہر معجل ہوگا، یعنی فوراً دیا جائے گا۔ تو فوراً دیا جائے گا، اگر مہر مقرر کیا ہے تب تو اس کے ذمہ فوری طور پر مہر ادا کرنا لازم ہے، اس میں تاخیر جائز نہیں ہے، معاہدے کی خلاف ورزی ہے اس میں۔ لیکن مہر مؤجل ہے، مؤجل کا مطلب ہے کہ تاخیر سے دینا ہے، تو تاخیر کی کوئی حد نہیں، آدمی کبھی بھی دے سکتا ہے، تو اس میں تو سہولت ہو گئی۔ تو مہر اگر معجل باندھا ہے تو وہ مہر شوہر کے ذمہ قرض ہے۔ تو اگر اس وقت میں اس کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اور بیوی کا مقرر کیا ہوا مہر معجل بھی دینا ہے، تو جتنا مہر اس کو دینا ہے اتنا اس کو مائنس کر سکتا ہے۔ مہر معجل وہ مائنس کر سکتا ہے، لیکن مہر مؤجل مائنس نہیں کرے گا۔ اگر مہر مؤجل باندھا ہے تو وہ مائنس نہیں ہوگا۔ مان لیجئے کہ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے مالیت کا مال ہے اور اس نے مہر باندھا ہے 20,000 روپے کا، تو اگر مہر معجل ہے تو 20,000 مائنس کر کے 30,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر مہر مؤجل ہے تو پھر یہ 20,000 مائنس نہیں ہوں گے، پورے 50,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری چیز جو منہا کی جائے گی کیا جائے گا اور مائنس کیا جائے گا، وہ ہے مختصر مدتی قرضے۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، پیسہ قرض لیا ہے یا مال خریدا ہے، اس کا پیسہ دینا آپ پر ہے، آپ پر لازم ہے، واجب ہے، واجب الادا۔ تو جو بھی واجب الادا رقم ہے یہ آپ کے ذمہ قرض ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہو یا کسی کو دینا ہو، کسی سے اپنے پیسے قرض لیے ہوئے ہوں یا لیے تو نہیں ہیں لیکن کسی مال کا عوض آپ کو دینا ہے، آپ کے ذمہ واجب الادا ہے۔ تو یہ اگر واجب الادا قرضے جو کسی سے لیے ہوئے ہیں اس کی مدت اگر مختصر ہے تب تو وہ مائنس ہوں گے،
مختصر مدتی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی سال دو سال دو چار سال کے لیے کسی آدمی نے قرض لیا کسی سے، دو چار مہینوں کے وعدے پر لیا ہے، ایک مہینے کے وعدے پر لیا ہے، دو چار سال کے وعدے پر، اس کو مختصر مدتی کہا جائے گا، طویل مدتی نہیں کہا جائے گا۔ طویل مدتی قرضے ہوتے ہیں وہ قرضے جو 10-20 سال کے لیے لیے جاتے ہیں، کوئی 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال، تو طویل مدتی قرضے ہوتے ہیں۔ تو وہ طویل مدتی قرضوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت میں، مختصر مدتی قرضے، 1 مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال 3 سال، تو یہ مختصر مدتی قرضے جتنے بھی ہوں گے یہ سارے کے سارے قرضے، چاہے آپ نے 1 لاکھ لیا ہو کہ 10 لاکھ لیے ہوں کہ 10,000 لیے ہوں، یہ بات جائز ہے کہ آپ اس کو مائنس کر کے بقیہ رقم جو بچے وہ اگر نصاب کے بقدر ہے تو آپ زکوٰۃ بقیہ رقم کی نکال سکتے ہیں، اور وہ قرضے کے بقدر رقم کی آپ زکوٰۃ نہ ادا کریں، جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سخی آدمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھی میں زکوٰۃ نکال دوں، قرضے مائنس کر نہیں کروں گا، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چونکہ زکوٰۃ میں اعلیٰ اور افضل درجہ دینا جائز ہے، صحابہ اکرام کے سلسلے میں واقعات موجود ہیں۔ جتنا واجب تھا وہ تو ہم نے بتا دیا کہ قرضے آپ مائنس کر سکتے ہیں، اور قرضے مائنس کر کے بقیہ جتنا مال بچ جائے اس مال کی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر قرضہ مائنس کیے بغیر سارے ہی مال کا کوئی زکوٰۃ اگر نکالنا چاہتا ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے، افضل بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تیسری قسم طویل مدت قرضوں کی، جس کا تذکرہ ہم نے چھوڑ دیا تھا، ابھی جس کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا تھا، تو اب وہ ہم لے رہے ہیں کہ طویل مدتی قرضے 10 سال 15 سال 20 سال وغیرہ کے لیے جو قرضے لیے جاتے ہیں حکومت سے عام طور پہ، اس کی ادائیگی میں چونکہ کافی وقت ہے آدمی کے پاس، اور اس کی ادائیگی سر پہ سوار نہیں ہے، اس کی ادائیگی میں کافی وقت اس کو، کافی مہلت اس کے پاس ہے، تو سارے قرضوں کو ایسی صورت میں نصاب کے مقدر مال سے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ مان لیجیے ایک آدمی نے 50 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے اور 20 سال کے وعدے پر 20 سال کے لیے لیا ہے، تو طویل مدتی قرضہ ہے اور طویل رقم ہے۔ اب اس کے پاس اس کی جو مالیت ہے، موجودہ مالیت اس کی مان لیجیے کہ 40 لاکھ روپے کی ہی ہے۔ اب یہ 40 لاکھ روپے کا مالک ہے اور قرضہ اس کے اوپر 50 لاکھ روپے کا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی قرضہ کو مائنس کیا جائے تو 50 لاکھ روپے مائنس کریں گے 40 لاکھ میں سے، تو الٹا 10 لاکھ روپے کا یہ مزید مقروض ہوگا، اور سارا نصاب اس میں ڈوب گیا۔ تو پھر اس نصاب کے بقدر مال قرضوں سے بچا ہوا نہیں ہوا، بلکہ قرضوں میں تو ڈوب ہی گیا، تو پھر تو پورے ہی مال پر زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی۔ اس لیے قاعدہ یہ بتایا علماء نے یہاں پہ کہ یہ اصول ہے کہ ایسی صورت میں کیونکہ ان قرضوں کا بوجھ اس آدمی کے اوپر پوری طور پہ سوار نہیں ہے، طویل مدتی قرضے ہیں، تو ان طویل مدتی قرضوں میں سے پورے قرضے کو اور پوری قسطوں کو اور پورے اس کا جو پریمیمز ہیں سارے کے سارے قسطوں کو مائنس نہیں کریں گے، بلکہ صرف 1 سال جو اس سال جس کی ادائیگی اس کے ذمہ ہے صرف اتنے کو مائنس کریں گے، اور اتنے قرضے کو اس میں سے، اتنی قسط کو اس میں سے، اور قرضے کے اتنے حصے کو اس مال میں سے مائنس کریں گے اور اس میں وضع کریں گے۔ مثلا 50 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور 20 سال کی مدت ہے، اور 1 سال میں اس کو مان لیجئے کہ 4 لاکھ روپے دے دیں، یا مان لیجئے کہ 2 لاکھ روپے دینے ہیں، 1 سال میں اس کو 2 لاکھ روپے دینا ہے، یا 3 لاکھ روپے دینے ہیں،
اب 1 سال کی قسط 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے جو اس کے ذمے ہیں، یہ اس کے اوپر سوار ہے. پورے 50 لاکھ اس وقت میں سوار نہیں ہے، بلکہ اس 1 سال کی ادائیگی کی جو قسط ہے وہ اس کے اوپر سوار ہے، اس کا اس کے ذمے بوجھ ہے. تو لہذا وہ جو 2-3 لاکھ روپے امسال ادا کرنے ہیں اتنا سا صرف مائنس کریں گے. 40 لاکھ روپے کی اس کی مالیت میں سے یہ 2-3 لاکھ روپے اس سال کی جو قسط ہے یہ مائنس کریں گے، اور باقی 37 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی واجب ہوگی. طویل مدتی قرضوں کا یہ اصول اور ضابطہ حضرات مفتیان کرام نے یہ بتلایا ہے کہ پورے قرضے کو اس میں سے مائنس نہیں کریں گے، بلکہ اس سال جس سال زکوٰۃ دے رہا ہے اس سال ادا کی جانے والی قسط کو اس میں سے مائنس کیا جائے گا. تو بات واضح ہو گئی، اور بقیہ رقم کو مائنس نہیں کریں گے. ایک اور طریقہ بھی بتایا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، وہ یہ کہ ان بڑے قرضوں میں جو بڑی مقدار میں قرضے لیے جاتے ہیں، کروڑوں پر بھی لیے جاتے ہیں، لاکھوں پر بھی لیے جاتے ہیں، تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان قرضوں کو اس آدمی نے، ان طویل مدتی قرضوں کو اس آدمی نے کہاں لگایا ہے. اگر ان قرضوں سے ایسی اشیاء خریدی ہیں اور ایسی اشیاء پر ان قرضوں کو لگایا ہے کہ جو قابل زکوٰۃ ہیں، یعنی جس کی خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسی چیزوں پر اس نے قرضے لگائے ہیں، جیسے را مٹیریل پر، اس کے پروڈکٹس پر، اور خام مال، روٹیشن ہونے والا مال، رأس المال. تو جو مال روٹیٹ ہوتا ہے اور سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے اور فروخت کے لیے رکھا جاتا ہے، تیار ہوتا ہے اور فروخت ہوتا رہتا ہے، ایسے مال پر اگر وہ قرضہ لگایا گیا ہے تو یہ چونکہ مال ایسے ہیں کہ یہ قابل زکوٰۃ ہے، اس کی خود زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو قابل زکوٰۃ اشیاء پر اگر کسی نے یہ قرضے لگائے ہیں تو وہ قرضے مائنس کر سکتے ہیں، اس کو وضع کیا جائے گا. لیکن اگر ان بڑے قرضوں کو آدمی نے ناقابل زکوٰۃ اشیاء پر لگایا ہے، ان بڑے قرضوں سے ایسی چیزیں خریدی ہیں جو ناقابل زکوٰۃ ہیں، جیسے مشنریز ہیں، بلڈنگز ہیں، اور اس کے علاوہ اسباب اور اوزار ہیں جس سے آدمی اپنی صنعتیں وجود میں لاتا ہے اور اپنی صنعتیں انجام دیتا ہے. بڑھائی کے اوزار ہیں، ویلڈنگ کے اوزار ہیں، اور تو اگر ایسی چیزوں پر جو ناقابل زکوٰۃ، چونکہ اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو ناقابل زکوٰۃ اشیاء پر اگر وہ قرضے لگائے ہیں تو پھر یہ قرضے منہا نہیں ہوں گے، یہ مائنس نہیں ہوں گے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ فیصد اس پہ لگائے، کچھ فیصد اس پہ لگائے، تو وہ قرضوں کی جتنا فیصد اس پر لگا ہے، قابل زکوٰۃ اشیاء پر لگا ہے، اس کی زکوٰۃ تو واجب ہوگی، یعنی اس کی زکوٰۃ اس کو مائنس کیا جائے گا. اور اگر کچھ فیصد رقم ناقابل زکوٰۃ اشیاء پر لگائی ہے تو پھر تو ایسے قرضے اتنا فیصد رقم مائنس نہیں کیا جائے گا قرضوں میں سے. اسی طرح سے ایک اور نیا مسئلہ بعض ہمارے ایک صاحب نے پوچھا تھا تو میں نے اس کا اضافہ کر لیا، وہ یہ کہ حکومت کے ملازم کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے. جو حکومت کے ملازمین ہوتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن ملتی ہے. کبھی کبھی چونکہ ان کو ماہانہ پینشن ملتی ہے تو یقینی طور پر ملے گی پینشن، ہر مہینہ برابر آتی رہے گی جب تک حیات ہیں. اب انہوں نے پینشن کے بھروسے پہ اور پینشن کی بنیاد پر پیشگی حکومت سے لون لے لیا. تو حکومت لون دے دیتی ہے، قرضہ دے دیتی ہے، لیکن اپنا قرضہ حکومت وصول کرتی ہے اسی پینشن کی رقم سے. پینشن کی جتنی رقم ان کو پہنچتی ہے اس میں سے ایک متعینہ رقم
اپنے قرضے کی وصولی کے لیے پکڑ لیتی ہے اور باقی رقم پینشن کے طور پر ملازم کو کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے۔ اب جو حکومت سے انہوں نے لون لیا ہوا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، اس قرضے کو اپنی نصاب زکوٰۃ سے وضع کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ تو ہم نے غور کیا کہ بھائی یہ تو وہ قرضہ ہے کہ جس کا ذمہ اس ملازم پر کچھ نہیں ہے، چونکہ پینشن جو ملازم کو ریٹائرمنٹ کے بعد دی جاتی ہیں وہ حکومت کا ایک محض تعاون ہے اور امداد ہے، حکومت کی ذمہ واجب نہیں ہے، اور چونکہ وہ حکومت کا ملازم نہیں رہا، لیکن یہ حکومت کی طرف سے امداد ہے محض۔ اور جب یہ امداد ہے تو اس رقم پر اس شخص کا استحقاق نہیں ہے، اور یہ اس رقم کا مالک نہیں ہے، جب تک مل نہ جائے وہ یہ مالک نہیں ہے، جب وہ رقم ملے گی ہاتھ میں تب یہ مالک بنے گا۔ تو پھر جو قرضہ اس پینشن کی بنیاد پر آدمی نے لیا ہے حکومت سے، اس قرضے کی ادائیگی خود اس ملازم کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ حکومت اس کو پینشن سے کاٹ رہی ہے۔ تو پینشن چونکہ اس آدمی کی اپنی ملکیت نہیں ہے اور اس آدمی کا اپنا حق اس پہ نہیں ہے، وہ تو ایک امداد ہے، تو حکومت دے رہی ہے، تو اسی امداد میں سے کم کر کے حکومت اپنا قرضہ وصول کر لیتی ہے، تو گویا یہ قرضہ بھی حکومت ہی کے ذمہ رہا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قرضوں کو نصاب زکوٰۃ سے وضع نہیں کیا جائے گا اور اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ مان لیجئے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کی ملکیت میں اس کے پاس 20 لاکھ روپے کا مال موجود ہے اور اس نے 10 لاکھ روپے پینشن کی بنیاد پر قرض لے رکھا ہے، تو یہاں یہ دیکھا جائے گا، یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ 10 لاکھ روپے مائنس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو ہمارے اس تحقیق کے مطابق وہ 10 لاکھ روپے مائنس نہیں ہوں گے۔ اس ملازم کو اپنی ملکیت کے 20 لاکھ پر پوری کی پوری رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ 10 لاکھ روپے جو قرضہ حکومت سے اس نے لیا ہوا ہے پینشن کی بنیاد پر، وہ اس میں سے مائنس نہیں ہوگا، چونکہ اس کی ادائیگی خود اس کے ذمہ نہیں ہے، پینشن سے اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اگر اس دوران اس ملازم کا انتقال ہو جائے، مان لیجئے کہ چند قسطیں ادا ہوئی تھی، اس کے بعد ملازم کا انتقال ہو گیا تو پینشن بند ہو گئی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنی باقی رقم لون کے طور پر رہ گئی ہے وہ اس ملازم میت کے ذمہ یا اس کے ورثہ کے ذمہ لازم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو پتہ چلا تحقیق سے کہ وہ بقیہ قسطیں معاف کر دیتی ہے حکومت، اور اس کی وصولی اس مرحوم ملازم کی وراثت سے نہیں ہوگی۔ تو لہذا واضح بات ہو گئی کہ وہ قرضہ اس ملازم کے ذمہ نہیں ہے بلکہ حکومت کے اپنے ذمہ ہے، لہذا وہ قرضہ وضع نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ضروری مسائل تھے قرضوں کے وضع کرنے اور منہا کرنے کے سلسلے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ سوال کر سکتے ہیں 9686351622۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔